بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور جناب میں آپ کے لیے اس چینل سے مختلف پروگرام لے کر آتا ہوں جن میں میرے ویلاگز بھی ہوتے ہیں اور ویلاگز میں مختلف موضوعات پہ کرتا ہوں۔ ایک بڑا مطلب عام لوگ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک موضوع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو ضلعی حکومتیں ہیں انہوں نے ایک کوشش کی، اور میں اگر ایبٹ آباد کی بات کروں تو یہاں پہ ایک کمپیوٹر سیکشن محکمہ مال میں قائم کیا گیا ہے، اور وہاں سے آپ کو مطلب کمپیوٹرائز فرد ملتے ہیں۔ باقی جو آپ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، جو آپ کی زمینوں کی مکانات کی رجسٹریز ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ وہ کمپیوٹر آ گیا ہے، کیونکہ آج پوری دنیا میں اب ظاہر ہے لوگ کمپیوٹر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے جو مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ محکمہ مال جو ہے ہمارے جو کرپٹ ترین ڈپارٹمنٹ میں ہیں پاکستان میں، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہمارے جو بالکل لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اپر لیول تک جاتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی کہ کرپشن ہم نہیں کرتے، تو آپ ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں، آپ ان کی ان کے بچے کن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے گھر کیسے ہیں، ان کے زیر استعمال گاڑیاں کون سی ہیں۔ ایک عام پٹواری جو ہے وہ جب اس کی گاڑی تحصیل میں داخل ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ حیران رہتے ہیں کہ بھئی ایک 4-5 اسکیل کا یہ بندہ ہے اور اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت اور ہماری جو مقامی حکومتیں ہیں اس کو بہتر کرنا چاہ رہی ہیں، تو اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے لوگ ہیں وہ طریقہ کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں۔ اب کمپیوٹر سیکشن میں اگر آپ فرد کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے ایک تعداد مقرر کی ہوئی ہے کہ بھئی اتنے لوگوں کو ہم یہ فرد جو ہے وہ دیں گے۔ سپوز وہ 50 لوگوں کا کہہ دیتے ہیں کہ 50 لوگوں کو ہم ڈیلی وہ ٹوکن دیتے ہیں۔ اب وہ 50 ٹوکن جو ہیں وہ وہاں پہ جو ان کے لوگ اپنے ہوتے ہیں وہ صبح 3-4 ٹوکن ہر بندہ لے لیتا ہے۔ جب مجھ جیسے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوکن وہاں پہ ان پہ بیچا جاتا ہے، وہ ان کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ لوگ پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے وقت بچانا ہوتا ہے، شکایت لوگ نہیں کرتے کہ ہمارا کام ڈیلے ہوگا، باقی فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک تجویز اس میں کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر اس میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، میں اپنا مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں اپنی زمین کے کاغذات کے لیے گیا، وہاں سے میں نے فرد نکلوایا تو اس میں پورا ایک نمبر ہی غائب تھا، ہماری جو آبائی زمین ہے اس کا نمبر ہی غائب تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ فلاں نمبر جو ہے وہ اس میں اس کی ذکر نہیں ہے اس فرد میں۔ تو اس نے کہا جی وہ میرے پاس تو آیا ہی نہیں ہے، تو آپ پٹواری کے پاس چلے جائیں، تو پٹواری آپ کو بہتر بتائے گا اس کے بارے میں۔ پٹواری کے پاس گیا، پٹواری نے کہا جی کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں، اور یہ مختلف فلاں افسر کے نام آپ اپلیکیشن دیں گے تو وہ پروسیس ہو کے میرے پاس آئے گی، اور اس کے بعد میں ریکارڈ چیک کروں گا۔ تو پھر مجھے کسی نے کہا جی کہ پٹواری صاحب کو ذرا آپ سلام دعا کر لیں، سمجھتے ہیں نا آپ، تو یہ سارا کام ابھی ہو جائے گا۔ لیکن میرے جیسے بندے کے ساتھ وہ سلام دعا بھی نہیں کرتے کہ ان کو پتہ ہے میڈیا پرسن ہے، کل ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ میں ایک حل اس کا میرے ذہن میں جو آیا میں وہ سامنے رکھتا ہوں، اور خاص طور پہ اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو کمپیوٹر سیکشن آپ نے الگ سے تحصیل میں بنائی ہوئی، اور پٹواری آپ کے بیٹھ رہے ہیں پرانی تحصیل میں یا مختلف جگہوں پہ انہوں نے کرائے کی جگہیں لی ہوئی ہیں، جہاں پہ آپ کی پرانی تحصیل ہے یا جہاں پہ پٹواری بیٹھتے ہیں، 3-4 جو آپ کے حلقہ پٹوار ہیں، 4 پٹواریوں کے لیے ایک کمپیوٹر آپریٹر اور ایک کمپیوٹر آپ وہیں پہ دے دیں۔ پرانی تحصیل میں ایک بندہ بیٹھ جائے، اس کے پاس 3-4 آپ کے کمپیوٹر کے حلقے ہوں، تو وہ وہاں پہ اگر کمپیوٹر سے اس کو ریکارڈ نہیں مل رہا تو وہ پٹواری کے پاس اسی وقت چلا جائے، اور اس پروسیس کو آسان کریں۔ جب وہ پٹواری کے پاس جائے تو پٹواری یہ نہ کہے جی کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں گے فلاں ڈی سی صاحب کے نام پہ یا تحصیلدار صاحب کے نام پہ تو مارک ہو کے آئے گی۔ پٹواری کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ کمپیوٹر سیکشن میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا، کمپیوٹر والا لکھ کے دے گا، تو وہ جناب آپ اسی وقت اس کو درست کریں گے، اور اپنا ریکارڈ وہی کمپیوٹر میں لے جا کے آپ اس کو ٹھیک بھی کرا دیں گے۔ جب کمپیوٹر والا پٹواری سے 10 گز کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور یہ سارے زمین کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کا پٹواری جو بیٹھا ہوا ہے وہ پٹواری سے جو تحصیل کا فاصلہ ہے، وہ اگر کوئی پیدل جاتا ہے تو اس کا آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، اور گاڑیوں پہ جائیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہیں، پھر وہ آنے جانے والے سارے معاملات۔ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ اپنی کمپیوٹر سیکشن کے جو لوگ ہیں ان کو آپ 3-4 پٹواری ایک کمپیوٹر والے کو دے دیں، تو وہ وہاں پہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے، اور وہیں پہ یہ سارے معاملات حل ہو جائیں۔ اور اسی میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، خانہ کاشت اور خانہ ملکیت کا جو مسئلہ ہمارے اس علاقے میں اور ہمارے صوبے میں بنا ہوا ہے۔ خانہ کاشت پہ زیادہ تر زمینیں بیچی گئی ہیں اس سے پہلے، اور بہت سے مسائل وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے خانہ کاشت کے انتقال بند کیے گئے تھے۔ پھر کچھ آرڈرز ایسے آئے کہ بھئی یہ بحال کر دیے جائیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ آپ کا جو لوور سٹاف ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ظاہر ہے ثابت کرنا پڑتی ہے یہ چیز، آپ
آپ گلور سٹاف وہاں پہ آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا، پھر جناب آپ سفارش کراتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کی سفارش تو بہت کام آتی ہے، جب سفارش کرواتے ہیں تو وہ کام وہیں پہ آپ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی حل یہ نکالیں کہ باؤنڈ کر دیں ان کو کہ بھئی اگر ایک زمین جو ہے، زمین بکی ہے، ایک نمبر میں 40 کنال زمین ہے، اور اس میں خانہ کاشت کے اگر انتقال بقول ان کے کہ جی 60 کنال کے ہو چکے ہیں، وہ بھی تو کرپشن کے ذریعے ہوئے ہیں نا۔ پہلے جن لوگوں نے 40 کنال زمین خریدی ہے آپ ان کو خانہ ملکیت میں لے جائیں، جو باقی 20 کنال والے بچتے ہیں آپ ان کو بعد میں دیکھ لیں، ان کو آپ پینڈنگ کر دیں، کیونکہ آپ جب سیکوینس میں چلیں گے، آپ ایک ترتیب سے آئیں گے تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر کوئی ان کو حل کرنا چاہے۔ بہرحال یہ سارا میرا ویلاگ جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر ایبٹ عباس صاحب کے لیے تھا کہ جناب آپ اس میں پرسنل انٹرسٹ لیں، آپ بہت کوششیں کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پورا ایک نظام ہے۔ اور دوسری ایک اور گزارش آپ سے کہ پٹواری جب پیسے مانگتا ہے یا کوئی اور اہلکار پیسے مانگتا ہے تو ایک جواز پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیا کریں، ہمیں اوپر سے آرڈرز آ جاتے ہیں کہ جی فلاں منسٹر صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں سیکریٹری صاحب آ رہے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست ہے، ان کی گاڑیوں کے فیول کا بندوبست ہے، وہاں پہ اکاموڈیشن ہوٹل کی، یہ سب آپ لوگوں نے ارینج کرنی ہے، تو ہم اپنی جیب سے ارینج تو نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سلسلہ ختم کریں، اگر آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سلسلہ ختم کریں کہ بھائی کسی پٹواری کو کوئی ڈیمانڈ نہ کی جائے، کسی بھی افسر کو کوئی مطلب جو محکمہ مال کا افسر ہے یا اہلکار ہے اس سے کوئی ڈیمانڈ نہ رکھی جائے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ آپ 2-4 لوگوں کو جب برطرف کریں گے تو میرا خیال میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں، کوشش اگر کوئی کرنے والا ہو تو پہلی اینٹ تو کسی کو لگانی ہوگی، تو اگر آپ یہ پہلی اینٹ لگائیں، کیونکہ میں آپ سے واقف ہوں، آپ جو کچھ آپ کی ریپوٹیشن ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں مختلف شعبوں میں، تو جناب اس میں اگر یہ کچھ کر دیں آپ تو اس میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی اور لوگوں کے کام آسان ہو جائیں گے۔ جناب میری گفتگو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے کامنٹ بھی دیں اس میں، اگر مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی تجاویز رہ گئی ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میری جو ویڈیوز ہیں اگر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب تک یہ باتیں پہنچیں گی، اور اگر آپ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجیے، اور بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔